لائق صد احترام علماء ذوی احترام و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأصحابه الطيبين الطاهرين لعنة الله على الراشدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل أو السلام۔ اسٹیج پہ موجود شہر بھیونڈی کی مائناز شخصیات، علماء اہل سنت، سادات کرام، ائمہ حضرات، شعراء اسلام، اور دائیں سے بائیں تک اور جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اہل سنت و جماعت کے یہ حسین چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میرے تمام سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو بالکل شروعات کا معاملہ ہے، خطبے کے بعد میں نے زبان ہی کھول کر درود کی فرمائش کی تو آپ نے اتنی خاموشی اختیار کی۔ سوچئے آگے جو زلزلے آنے والے ہیں اور آگے جو دھماکے ہونے والے ہیں اور قصر سبائیت کے اندر جو جلن پیدا ہونے والی ہے، جس کی تپش انشاءاللہ بھیونڈی کے ایک تاریخ تک، انشاءاللہ ایک عرصے دراز تک یہاں کے رافضی اور ان کا جھٹن کھانے والے نام نہاد میلائی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ عزیزان محترم، آج میرا بھی کوئی لمبا چوڑا موڈ نہیں ہے تقریر کرنے کا، بہت ہلکے بجٹ کا جلسہ ہے، بہت کم جگہ میں جلسہ ایڈجسٹ کیا گیا، نقیب نہیں ہے، ہار بھی چنو سا پہنایا گیا ہے، تو میں بھی جلدی لپیٹ لوں گا، زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرنے والا میں بھی۔ اور بیچارے شاعر صاحب کو وہ گلی سڑی پھٹی پھوٹی نوٹیں دیے آپ لوگوں نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بقول ان کے میں ان کو پسند کرتا ہوں نعت خوانی کے معاملے میں، ہاں اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم بہت مخلص عالم دین ہیں اور سنیت کا درد رکھتے ہیں، اس علاقے میں درد رکھتے ہیں، تبھی تو مجھے بلاتے ہیں۔ اتنا حلوہ نہیں ہے مجھے بلانا، بعد میں بڑے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں، شوقی کے چکر مجھے بھی لگانے پڑتے ہیں اور ان کو بھی لگانے پڑتے ہیں۔ بھائی بہت سادہ سودہ آدمی ہوں، بہت سمپل آدمی ہوں، دیکھو جبہ قبہ عمامہ عصا مریدین کا جھرمٹ کچھ لے کر نہیں آیا، سادہ سودہ آیا، بنی تو بنی نہیں تو عبدالغنی۔ آئی سمجھ میں بات؟ مطلب بہت زیادہ ٹپ ٹاپ میں آؤں گا اور بولوں گا کچھ نہیں، تقریر سکسیس نہیں ہوئی تو بولیں گے کیا ہے یار، اتنا بنٹھن کیا ہے، بولے تو کچھ نہیں، تو میں بہت سادہ سودہ جاتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ۔ چلیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔
अच्छा ये जबान चल रही है तो जो आउट ऑफ कंट्री में सुनते हैं, गल्फ वगैरह में, यूके यूएस वगैरह में, वो बहुत इरिटेट होते हैं इस तरह की आवाजों से, क्योंकि इसका हमारा भी तजर्बा है। आज जो बातें मैं यहाँ कह रहा हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं एक मुकर्रिर हूँ और मुझे तकरीर की धाक जमानी है और बाद में मेरे चर्चे लोगों के जबान पर हो, वाह वाह क्या तकरीर की, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मैं अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूँ, उसके अर्शो कुर्सी की कसम खा के कहता हूँ, एक दर्द है, भिवंडी वालों ने तारीख मांगी, मैंने दिया। पैसा ये वो मेरा मकसद ही नहीं है, ना मैंने पैसे वगैरह इनसे तय किए। मेरा बस एक मकसद है कि जो पैगाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस पर अच्छे से गौर व फिक्र करो। आज जमाना इतना ज्यादा खुला हुआ है, लोग इतने ज्यादा आजाद ख्याल हो गए, सब जगह जाकर तहकीक करते हैं, सबके बयानात सुनते हैं और लोग उसमें से चुनते हैं सही क्या है गलत क्या है। मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि सुन्नी रहते हुए बद मजहबों के बयानात को आप सुने, चाहे तहकीक की नीयत से सुने। तहकीक करना ये आपका हक नहीं है, आपका काम सिर्फ इत्तबा करना है, फॉलो करना है, उलमा के पीछे चलना है। क्योंकि तहकीक के चक्कर में अच्छे अच्छे जो है, फिर उन्होंने एक अलग और नया ही फिरका निकाल दिया। तहकीक तो वो नहीं कर पाए, अलबत्ता वो गुमराह जरूर हो गए। आज जो बातें मैं कर रहा हूं वो बातें कॉमन है, जनरल है, रोजाना देखने में आ रही है। जो इस्लाम का दर्द रखता है, भले चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, लिबास अंग्रेजी है, लेकिन अगर अभी ये सुन ले कि मोहल्ले की मस्जिद पर किसी ने हमला कर दिया है, उस वक्त इसकी गैरत ईमानी जागेगी और जान की कुर्बानी देने के लिए पहुंचेगा। भले ईद से पहले मस्जिद में नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर मस्जिद पे हमला हो जाए तो ये जान देने के लिए पहुंचेगा। यकीनन हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की, रसूल की, इस्लाम की, अहले बैत पाक की मोहब्बत है। हमारे जमाने में एक फिरका ऐसा भी पैदा हुआ है जो मुसलमानों के इस इमोशन से खेल रहा है, नौजवानों के इन जज्बात से खेल रहा है और उनको एक अलग ट्रैक के ऊपर डाल रहा है और उनको सीधे जन्नत की सर्टिफिकेट बहुत आसानी के साथ बगैर अमल किए सिर्फ जबानी दावे के ऊपर जन्नत बांट रहा है। आप समझते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नफ्स परस्त है, दीन की मशक्कत, जिन्हें नमाज पढ़ना, रोजा रखना, तिलावत कुरान करना, शरा के मुताबिक दाढ़ी रखना, गैर महरम से पर्दा करना, माँ बाप के हुकूक अदा करना, ये सारी पाबंदियां उन्हें भाती नहीं है। उनको तो शॉर्ट में जन्नत में जाना है। तो एक बात लोगों के दिमाग में बिठा दी गई कि देखो रसूलुल्लाह, उनके साथ दो लोग हैं, एक दर वाले एक घर वाले। दर वाले कौन है? सहाबा। जन्नत इनसे नहीं मिलने वाली है, जन्नत मिलेगी घर वालों से। लिहाजा घर वालों की मोहब्बत दिल में बिठा लो और इन्हीं के नाम का तुनतुना बजाते रहो, झुनझुना बजाते रहो और इन्हीं को फॉलो करो, बस इन्हीं का नाम लो। बात ये नहीं है कि मोहब्बत अहले बैत से हम या हमारा कोई आलिम रोक रहा है। खुदा की कसम, अगर हम अहले बैत की मोहब्बत करने वाले ना होते तो शादाब कभी ना पढ़ते अली मौला मौला अली मौला। हमारी महफिल में ये चीज पढ़ी गई, हम मौलाए कायनात को अपना मौला मानते हैं, लेकिन मोहब्बत अहले बैत की आड़ में आजकल जो लौंडे लपाड़े चरसी गंजेड़ी, जिनको मस्जिद में जाकर वजू करने का तरीका तक नहीं मालूम है, जिनको माज अल्लाह सूरतुल फातिहा ठीक से पढ़नी नहीं आती है, अगर जिनसे नमाज प्रैक्टिकली पढ़वाई जाए अमली तौर पर तो 50 गलतियां निकलेंगी। ये नौजवान बच्चे रात के अंधेरे में, काम तो इनके पास कुछ नहीं है, दिन भर भी इनको टांग ऊपर करके सोना है। काम कौन करेगा? इनकी माँ लोगों के यहाँ बर्तन धोएंगी, इनकी बहनें लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करेंगी और ये रात भर 4-5 बजे तक खड़े रहकर मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए शिया जाकिरीन, नोहा खां, मरसिया खां और सहाबा पर भोंकने वाले नाम निहाद, राफजियों के दलाल, इस्लामिक स्कॉलर नाम निहाद, उनके स्टेटस देखता है, उनके बयानात सुनता है और ये रात भर जाकर सहाबाए किराम पर अदालत लगाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा सोचिए, हमारा जमाना हुजूर के जमाने से
1500 سال بعد کا ہے. آج ہمیں کیا حق ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں، آج ہم گلی میں، چوک میں، نکڑ پہ، چائے کی دکان پر، پان پٹی پر یا کہیں بیٹھ کر ان پر تبصرہ کرے. نہ تو قبر میں جانے کے بعد ہم سے چوتھا سوال یہ ہوگا کہ علی معاویہ میں حق پر کون ہے، صفین میں حق پر کون تھا، جمل میں حق پر کون تھا، خلافت کا حقدار کون تھا. یا میدان محشر کے جو سوالات کی لسٹ ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں ہے، جو کنفرم ہے، اس میں یہ کوسچن کہیں نہیں ہے. جب نہ یہ برزخ میں پوچھا جائے گا نہ محشر میں پوچھا جائے گا، تو اس چکر میں پڑ کے ایک طبقہ صحابہ کے لیے اپنے دل میں بغض کا کینسر کیوں پال رہا ہے؟ اور رسول اللہ کے وہ پیارے، رسول اللہ کے وہ چہیتے جنہوں نے ابتدائی اسلام میں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، اگر تمہاری غیرت ایمانی مر نہیں گئی ہے وہ بھیونڈی کے مسلمانوں، آج شیعہ ذاکرین، میں جتنی بات کر رہا ہوں پروف کے ساتھ کر رہا ہوں. شیعوں کی کتابیں میری لائبریری میں ہے، اور میں یو پی بہار سے نہیں آیا کہ میرا فون کرتے رہو، لگیں گا نہیں. صوفی نظر عالم کو کہہ دینا اگر کسی کی باسی کڑی میں ابال آ جائے اور وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے، میں پورا لاؤ لشکر لے کر نہیں آؤں گا. اکیلا کلیم حنفی کرلا کی سرزمین سے بھیونڈی کے تمام حافظیوں کو، تمام شیعوں کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے. آؤ سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کانفرنس، غازی اہل سنت، مناظر اہل سنت، علماء اہل سنت. عزیزان محترم، بات ایک دم فیکٹ کر رہا ہوں، سمجھنے والی ہے. جو ایسے بچے یہاں ہیں کسی پیر، فقیر، مرشد، پاشا، حضرت، حضور، لمبے جھپریا والے گنجیڑی کے بات میں آ کر نماز روزے سے فارغ ہو کر صحابہ کے لیے دل میں بغض رکھے ہو، آج کا بیان تمہارے لیے اصلاح کا سبب ہے. خدا کی قسم میں تمہارے زخموں کو کرید نہیں رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں پھوڑا لے کر تو وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. اس وقت چلانا آپ کا طبعی ہوتا ہے. سچا ڈاکٹر وہی ہے جو آپ کے چلانے کی فکر نہ کرتے ہوئے کامیاب آپریشن کرے. میں بھی جانتا ہوں میرے جانے کے بعد بہت چلائیں گے، بہت باتیں ہوں گی، ہزار طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن میں پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ تم سنی ہو، اولیاء کے چاہنے والے ہو، غریب نواز کے نام لیوا ہو. اتنی بات تم میں ہم میں ایک ہے. آؤ کوئی بات ایروں میں بھری گئی ہم سے کلیئر کرو. قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ میرے مکان پر آؤ، یا جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، نیکسٹ لیول کا سمجھتے ہو، بہت بڑا توپ، اس کو بٹھا دو. کلیم حنفی اکیلا آنے کو تیار ہوں. ابھی کتنا بولوں؟ سر پھوڑ لوں؟ کیا کروں؟ ارے ٹالے مت مار اے بھائی، ہاں رکا میں چالے مت کر. ٹالی بلی کیا مار رہا؟ ارے میرے بھائی مجھے دکھتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ٹچا بچہ جس کو گرمی اور سردی میں استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، حضور کی ازواج کے نام نہیں معلوم، سرکار کے 99 نام نہیں معلوم، اللہ کے 99 نام نہیں معلوم، نماز کی رکعات کا علم نہیں ہے، سال میں ایک بار عید کے دن بازو والے کو دیکھتا ہے، پکڑنا ہے کہ چھوڑنا ہے. وہ بچہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے اور جن کی محبت میں کہتا ہے. آج کل ان کو شیعہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور سنی بریلوی کھٹک رہے ہیں. بریلویوں کو خارجی کہتا ہے. ابے خارجیوں کی محفل میں علی کا ذکر نہیں ہوتا ہے. جب شاداب نے پڑھا بحر تسلیم علی میدان میں سر جھک جاتے ہیں تلواروں کے، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، اسی وقت میں نے سب سے زیادہ انعام دیا ان کو. تم کیا سمجھتے ہو مولا کائنات کی محبت ہمیں نہیں ہے؟ میں نے گوونڈی کے بیان میں مولا علی کے القاب 3 منٹ پڑھے ہیں. ویسا تو نام لینا تمہیں توفیق بھی نہیں ملتی، خالی علی 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 کرتے ہو. مولا کائنات کے القاب کیا ہیں؟ مطلع القمرین میں میرے امام محمد رضا خان نے لکھے ہیں، اسے پڑھیے. اب صحابہ کے لیے جو نفرت بچوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، کچھ خانقاہیں بن گئی،
کچھ اجمیر شریف کے خدام ہیں. ابھی ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ ہندوستان میں 958 خانقاہیں جن کو ایران سے باقاعدہ منتھلی پیسہ آ رہا ہے، ایک دم کنفرم. وہ ٹرانزیکشن کی رپورٹ میں نے میری آنکھ سے دیکھی. جی ہاں، باقاعدہ ایران پیسہ دے رہا ہے. کیوں معلوم؟ ایکچولی ایران میں ایتھسٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں. ایتھسٹ نان بلیور، خدا کو نہیں ماننے والے. تو ایران چاہتا رافضیت بڑھے، جیسے سعودیہ چاہتا وہابیت بڑھے. تو یہ گوگل کے مقلد غیر مقلد جو ہندوستان میں سلفیت پھیلا رہے ہیں، سلفی بنے. یہ سلفی نہیں، یہ سلبی ہے. پورا سلب کر لیتے، پورا اندر ہی لے لیتے. بہرحال تو ایران ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے اچھی خاصی رقم دے رہا ہے. اب انگریز نے وہابیت پھیلانے کے لیے مولویوں کو پکڑا تھا، داڑھی والوں کو، جبے قبے والوں کو، علوم قرآن و سنت کے ماہرین کو، حکیم الامت کو، قاسم العلوم کو. اور رافضیوں نے رافضیت پھیلانے کے لیے دیکھا مسلمان درگاہوں سے جڑا ہے، اولیاء اللہ سے جڑا ہے، محبت رکھتا ہے، تو پیروں کو پکڑا ہے. یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے. ہر پیر کا جبہ قبہ اور لال چونچ دیکھ کر مرید مت ہو جانا. خدا کی قسم اگر حفاظت چاہتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ میں بریلی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے کچھ منتھلی انکم آتی ہے. اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے اس چیز سے بے نیاز بنایا ہے. میں خود اپنی جیب سے 10 اماموں کو سیلری دیتا ہوں. لیکن اس زمانے میں اگر بیعت کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو قائد ملت کے دامن کو تھامو. ایک دم سچی پکی بات. اور کوئی راستہ نہیں. پھر جس کو دیکھو آگے جا کے اس کا دماغ خراب ہو رہا. یہاں تو ایک دم پکا والا معاملہ ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں بچے صحابہ پہ بھونک رہے، صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور جن کے بہکاوے میں آ کر رہے ہیں وہ رافضی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نبی کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے. صحابہ کتنے تھے معلوم ہے آپ کو؟ 1,24,000، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے. جتنے انبیاء کی تعداد ہے کم و بیش اتنی ہی صحابہ کی تعداد ہے کم و بیش. 1.25 لاکھ صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ کے. آج دیکھو جو رافضی ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنے والے، وہ صرف اہل بیت سے محبت نہیں کر رہے. حضرت علی کے مقابلے میں امیر معاویہ کو، ان کی ماں ہندہ کو، ان کے باپ سفیان کو، وحشی بن حرب کو، طلحہ کو، زبیر کو، اماں عائشہ پہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں. شیخین سے علی کو افضل کہہ رہے ہیں. اب اتنا ہی نہیں، انبیاء سے افضل کہا جا رہا ہے. اب اتنا ہی نہیں، حضور سے افضل مولائے کائنات کو کہا جا رہا ہے. شیعوں میں نصیریہ ایک فرقہ ہے جو مولائے کائنات کو خدا مانتا ہے. آپ ان کے ذاکرین کے ویڈیوز یوٹیوب پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے ان کی صحبت میں رہنے کا برا حال کیا ہے کہ کچھ بچے صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں صحابہ دین سے پھر گئے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بطحائی پیغمبر نے جبل فاران سے دعوت توحید پیش کی تھی، پوری کائنات میں ایک آمنہ کے لال کے سوا کوئی مسلمان تھا نہیں. دھیرے دھیرے مسلمان ان سے جڑنے لگے، عورتیں، بچے، غلام، صحابہ کی جماعت. جو صحابہ شروع میں اسلام لے کر آئے، بتاؤ کیا نبی کے پاس قیصر و کسریٰ کے خزانے تھے؟ حضور کے پاس کون سی دولت تھی؟ ارے اسلام لانے کے بدلے انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، کھالیں کھینچی گئی، گرم گرم ریت پر کھینچا گیا، چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا. اتنا ہی نہیں، وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. حالت نماز میں آپ کی پیٹھ پر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی گئی. آپ کو 3 سال ایک گھاٹی میں قید کیا گیا، پتے کھانے پر مجبور کیا گیا. اس وقت جو صحابہ ایمان لے کر آئے، مجھے بتاؤ وہ کس لالچ میں اور کس وجہ سے وہ اسلام لے کر آئے؟ خدا کی قسم ان کا ایمان خالص تھا، ان کا اسلام پیور تھا، وہ پکے مسلمان تھے. اسلام میں دولت کب آئی ہے؟ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، ابو بکر کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت عمر کے دور میں اسلام پر اللہ نے دولت کے دروازے کھولے. اور تم کہتے ہو صحابہ اسلام سے پھر گئے. مائیں تم پر روئیں. صحابہ پہلی کڑی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے. اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے، اسلام کی عمارت گر جائے گی. اسلام کی عمارت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی.
تم صحابہ کے ایمان پر، ایثار پر، قربانی پر شک کرتے ہو، تمہاری مائیں تم پر روئے خبیث ہو، اس سے حملہ نبی کے اوپر جائیں گا۔ نبی کی تعلیم میں کوئی اثر ہی نہیں تھا، کوئی کشش ہی نہیں تھی کہ جب تک وہ تھے صحابہ اسلام پر تھے، جیسی وہ چلے گئے سارے صحابہ اسلام سے پھر گئے۔ اور صرف نبی پر نہیں، میں نے حدیث پڑھی مستدرک حاکم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے تمام آدمیت کا، تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ نبی کو کس نے چنا؟ بھائی بیداری لاؤ، بہت ضروری ہے بیداری، تھوڑا سا منہ کھولیں گے تو سبق اچھا یاد آ جائے گا۔ اللہ نے پھر نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے میرے لیے میرے ساتھی کون بنیں گے وہ اللہ نے چنا ہے صحابہ کو۔ تو اللہ کو بھی نہیں پتا کہ جب میرا نبی دنیا سے چلا جائے گا سارے صحابہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ تم کیا بول رہے ہو؟ زیادہ سٹا مار لیے چاندی کے چلم میں، اوور ڈوز ہو گیا، پنکھا پاس ہو گیا تیرا۔ ابے لگم تھوڑا حساب میں رہے دلندر، تو جو بول رہا ہے اس کا دائرہ کہاں تک جا رہا ہے معلوم؟ اللہ سبحانہ و تعالی تک جا رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، اور اس میں فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، میرے دوست بنائے، وزیر بنائے، سسرالی بنائے، سسرالی۔ اب مجھے بتاؤ، جس امیر معاویہ پہ تم بھونکتے ہو وہ رسول اللہ کے کون ہیں؟ سسرالی رشتے میں حضور کے سالے ہیں، اور 5ویں پشت میں حضور سے ان کا نسب ملتا ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ ان کی بہن سرکار کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ماں سرکار کی ساس ہے، ان کے باپ سرکار کے سسر ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہیں اور حضور کے سالے ہیں، اور حضور نے انہیں کتابت وحی کے لیے رکھا، اور امیر معاویہ نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے۔ اگر امیر معاویہ پہ تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہے تو قرآن کو ماننا چھوڑ دے۔ بڑے فخر سے دکھاتا ہمارا نام قرآن میں آیا۔ اور آج کل کے لونڈے بھی محبت اہل بیت میں اگر ہم کو ٹھیا کہا جائے تو ہم ٹھیا ہے، کیوں رے بوبڑے تھتانے؟ رات بھر جاگ جاگ کے جب بابو سے بات کریں گا تو ایسی بوبڑا توتلا ہو جائے گا، اچھی بات بھی توتلا کیا کریں گا؟ دلندر بولتا ہے اگر اہل بیت کی محبت میں ہمیں شیعہ کہا جائے تو شیعہ ہونا گوارا۔ آؤ یہ بھیونڈی کی سرزمین پر ایک حوالہ میں دے رہا ہوں، لکھ لو۔ نعرہ نہیں لگے گا؟ لگا۔ بس بس عزیزان محترم، آج جن لوگوں کو شیعہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ بھائی اگر اہل بیت کی محبت میں ہمیں شیعہ کہا جائے تو ہم شیعہ، کس کی محبت میں؟ علی کی محبت میں۔ تو سنو، علی شیعہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کتاب تیری چھپی ایران سے، عالم تیرا شیخ یعقوب کلینی، زبان مولا علی کی، حوالہ میرا۔ اگر غلط ثابت ہو گیا او بھیونڈی کے رافضیوں، میں مریدوں کی کار انعام میں نہیں رکھتا، میری برانڈ نیو کار میں انعام میں رکھ رہا ہوں، اور 1 CR دینے کو تیار ہوں۔ اگر حوالہ غلط ثابت ہو گیا آ جاؤ، میں دیتا ہوں الحمدللہ۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ کمیٹی والوں کے بھروسے پہ میں اتنا بڑا اعلان کر رہا ہوں؟ الحمدللہ میں اتنا کیپیبل ہوں۔ اب سنو، سنی مذہب میں قرآن کے بعد 6 کتابیں ہیں، کتنی؟ جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سبق یاد کر لو، آج کل رافضیت تیزی سے پھیل رہی ہے، آپ لوگوں کو ٹرینڈ ہونا
اور مناظر بننا جیسے کو تیسا، پیچھے چکنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، ڈیفنس نہیں کرنا، اٹیک کرنا اور گھر تک چھوڑ کے آنا ہے، زیادہ بول دیا تو گھر تک چھوڑ کے آنا، ویسی کرتا ہوں میں۔ ایک نے مجھے بہت چیلنج کیا، حیدرآباد پہنچا، پھر کہاں آ رہا سامنے؟ ارے میں نے بولا بھائی بول میں آتا کہاں آنے کا؟ بولے نہیں ویسا بھی نہیں چلتا، پولیس پروٹیکشن لاؤ، پرمیشن لاؤ۔ ارے پڑھا لکھا ہے تو پھر اتنے چوچلے کائے کے لیے؟ سامنے آ جانا۔ شیعہ جیسے اہل سنت کے یہاں 6 صحیح کتابیں ہیں، شیعوں میں 4 کتابیں ہیں جن کو صحاح اربعہ کہا جاتا۔ ایک الکافی، الاستبصار، من لم يحضره الفقیہ، تہذیب الاحکام، یہ 4 کتابیں شیعوں کی ہے۔ اور سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد ہے الکافی، اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی۔ جیسے ہمارے یہاں بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی ہے، ویسے شیعوں کے یہاں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے الکافی۔ سنیے مولا علی فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے الکافی، لکھنے والا ہے شیخ یعقوب کلینی، شیعہ عالم محدث۔ اس کی جلد 8 ہے، حصہ ہے روضۃ الکافی، پیج نمبر ہے 124، آن لائن سرچ کر لو نکل جائے گا۔ مولا علی سے پوچھا گیا شیعہ کون؟ تو فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں کے اندر مجھے کوئی خاص بات ملی تو وہ یہ کہ میں نے جب بھی ان کا امتحان لیا انہیں مرتد پایا، پھرا ہوا پایا۔ کیا پایا؟ مرتد مطلب پھرا ہوا، پلٹا ہوا۔ کافروں کی بدترین قسم ہے مرتد۔ پھر آگے فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں تھا، اگر میں نے چھنی میں چھانا تو میرے پاس جو تھا وہ بھی نکل گیا، یعنی چھنی میں ایک بھی نہیں بچا۔ پھر فرماتے ہیں عرصہ گزر گیا، وہ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہم تو شیعان علی ہے۔ اب سنو علی فرماتے ہیں انما شیعۃ علی، میرا تو وہ ہے، مولائی تو وہ ہے، میرا عاشق تو وہ ہے، من صدق قولہ وفعلہ، جو قول اور فعل میں میری اطاعت کرے۔ کیا سمجھ؟ حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، جو مولا علی خیبر کا قلعہ اکھاڑ سکتے ہیں، ابو بکر جیسے کمزور آدمی سے خلافت نہیں چھین سکتے تھے، جو جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، عمر میں ان سے زیادہ تھے، چھین سکتے تھے؟ نہیں چھینا۔ خاموشی کے ساتھ ابو بکر کی اقتدا کرتے رہے۔ کتنی نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے؟ 4052 نمازیں، 17 تو حضور کی زندگی میں پڑھی، اور 2.5 سال کیوں؟ 2.5 سال بے نمازی تھے علی، امام باڑے میں جاتے تھے ٹھوکنے کے لیے، ہم نہ تھے، کھچڑا کھانے میں کم نہ تھے۔ کیا آدمی تو یار، ڈائریکٹ ایک دم اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ دے دیا اہل حدیثوں کی طرح۔ رمضان آ رہا، ہاں 8 واٹ نہیں، پوری 20 پڑھنا۔ مولا علی نے 4052 نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے 12 سال پڑھی۔ علی نے ان کو اپنا امام و پیشوا مانا ہے۔ اب جب علی نے ان کو امام و پیشوا مانا تو علی والے ہم ہیں، علی کا اتباع کر کے انہیں امام و پیشوا سمجھتے ہیں، اور تو ان پر بھونک رہا ہے۔ رسول اللہ کے پیاروں پر جن کا ایمان خالص تھا، جن کا ایمان صرف اللہ و رسول کے لیے تھا، وہ قربانی کے دور میں اسلام لے کر آئے، بریانی کے دور میں اسلام لے کر نہیں آئے۔ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ کی مبارک جماعت ہے، وہ تنقید سے بالا تر ہے، ان کے اوپر عدالت نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن مانتا نہیں، عدالت لگاتا ہی۔ ارے بھائی میں ایک بات بولتا ہوں، ابھی میں تقریر کر کے گیا، پھر کل ان کو جوش آئے گا، وہ کسی صاحب کو لے کر آئیں گے، جٹھاداری سرکار کو، جن کے 22 فٹ لمبے بال ہیں، یا اور کوئی سنترے کو لے کر آ جائیں گے، تو یہ تقریر سے ہونے والا کیا ہے؟ سیدھا مناظرہ ہی کر لو نا۔ میں ریڈی ہوں۔ صوفی نظر عالم صاحب کے پاس میرا پتہ، ان کے پاس آ جاؤ، بھیونڈی کی مشہور شخصیت کہ بھئی حضرت مناظرہ رکھنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، کلیم حنفی سے، ٹاپک جو تم چاہو، جو تمہارے ہمارے بیچ اختلافی، جو چاہو بتاؤ، اتنی چھوٹ کون دے گا؟ امیر معاویہ کی ذات پر چلو، امیر معاویہ کی ذات پر، حضرت امیر معاویہ کو لے کر 1000 طرح کی باتیں کر رہے ہیں،
तमाम सहाबा पर भोंक रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया पे भोंक रहे हैं, रसूलुल्लाह के प्यारों पर भोंक रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेके या तक 29 है, जिससे पूरा कुरान तरतीब पाया है, जिससे पूरी हदीस और अरबी जबान पर तरतीब पाई है। अल्लाह की कसम, अबू जहल के अलिफ से खुमैनी की या तक मैं तमाम सहाबा के दुश्मनों पे लानत भेजता हूं। नहीं समझे? ऐसी बोल दो सुभान अल्लाह। कभी कभी लेट लाइट जलती, क्या बोले, घर पे जाके सोचना क्या बोले। इमीडिएट कैचअप कर लिया करो यार। सुन्नी बहुत चतुर होता है, बड़ा होशियार होता है, धुरवा नहीं होता, बहुत लेट समझ में आता। कव्वाली की महफिल में थोड़ी अपन, बयान के महफिल में। बहरहाल अब सुनिए, हजरत अमीर मुआविया की जात, अमीर मुआविया और हजरत अली की जंग हुई। मैंने पिछली बार जब सूफी साहब ने प्रोग्राम कराया था, जमल और सिफ़ीन का मुख्तसर तस्करा किया। मैं कहता हूं भाई, जब बुजुर्गों ने कहा कि सहाबा की जो बातें हैं उसको ऐसी रख दो, करो तो तारीफ करो वरना चुप रहो, करो तो वरना चुप रहो। नहीं मान रहे, जबरदस्ती कीड़े निकाल रहे, ऐसा था वैसा था, भैंसा था, फला था, ढिमका था। जब इतनी समझ आपको नहीं है तो आप बीच में मुंह मारते क्यों? आपको पढ़ना वरना तो आता नहीं है। पीर साहब इतने बड़े गधे हैं, अम्र बिन साद लिखा था तो मुझको पूछते हैं क्या पढ़ूं आगे, वाह है अमरो पढ़ूं, बताओ। अरे बेवकूफ, अरबी में जब रे के बाद वाव आए तो उसको आम्र पढ़ते हैं कि बोले उमर पढ़ूं। बताओ, पढ़ना तो आता नहीं, कहीं गलती से बगैर जेर जबर की किताब दे दूंगा मैं हाथ में तो क्या हाल होगा। यही हाल गूगल के मुकल्लिदों का, सारा दिन गूगल से सर्च मारते रहेंगे और भौंकेंगे बड़े बड़े इमामों पर, सैयदना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा। 2 कौड़ी का तू आदमी है, तुझे तहकीक का हक दिया किसने है बे? टुच्चे आदमी, तुझे तहकीक का हक दिया किसने? टुच्चे आदमी बड़े बड़े इमामों पर भौंकता है, इमाम आजम अबू हनीफा पर भौंक रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब रहा जंगे जमल और सिफ़ीन का मामला, तो ये बात ऐसी है, इसमें खामोशी इख्तियार किया जाए। मौला अली मुकम्मल तौर पे हक पे, उनके सामने जो भी आया वो खता पर था, खता इज्तिहादी उससे हुई, एक नेकी उसी भी मिलेगी, लेकिन मौला अली को तमाम नेकियां मिलेंगी, उनसे कोई गलती नहीं हुई। ये सारी बातें उलमा समझा रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहा है। आज मैं तुझे शिया किताब से ही बताता हूँ, जंगे जमल और सिफ़ीन में जो अली के मुकाबले में आए, सिफ़ीन में मौला अली उनके बारे में क्या फरमाते थे। किताब का नाम लिख लो, किताब का नाम है नहजुल बलागा। मौला अली के खुतबात, मकतूबात, खुतूतात और तकारीर के मजमुए है। शिया मजहब में बड़ी पाई की किताब है। इसकी तर्जमा करने वाला हुज्जतुल इस्लाम जाफर हुसैन क़िबला मरहूम। इसके अंदर खत नंबर 58, नहजुल बलागा का खत नंबर 58, मौला अली फरमाते हैं, इब्तिदाई सूरत हाल ये थी, हम और शाम वाले आमने सामने आए इस हालत में कि हमारा अल्लाह एक, नबी एक, दावत एक इस्लाम की थी। न हमने अल्लाह पर ईमान और रसूल की तस्दीक में उनसे कुछ ज्यादती की, न उन्होंने दीन में कुछ इजाफा किया। हमारे बीच जो कुछ इख्तलाफ था वो खूने उस्मान को लेकर था। हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत अमीर मुआविया ने कहा आप खलीफा हैं, उनके कातिलीन आपकी फौज के अंदर है, आपके साथी हैं, आपके रास्ते में है, आप खूने उस्मान का बदला लीजिए। लेकिन यहाँ हालात ऐसे थे, फौरन किसास लेने से मामला गड़बड़ हो सकता था। बस इसी बात को लेकर सहाबा की तलवारें आपस में टकराई, उनमें जंग हुई। हम कहते भूल जाओ, लेकिन ये नहीं भूलता, इसको रह रह के कीड़ा काटता है। इसको सफवान और जमल, सिफ़ीन और जमल याद आते हैं। और आजकल जिनको ईरान के रियाल आ रहे हैं, वो सूफी सुन्नी शिया इत्तेहाद कर रहे हैं। हालात ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, आपस में मिल जाओ। बीबी जैनब का यौम आ रहा है, ओ संतरा खपोली का दलिंदर जैनब, इतना मारूंगा ना मेरे सामने आ गया तो। तुम क्या समझते हो फूला हुआ आदमी सेहतमंद होता? ऐसा सुई टोच दो सारी हवा निकल जाएगी। वो सूजन है उसके अंदर, फूला उला कुछ नहीं हो, सेहतमंद कुछ नहीं। हाँ साहब
سنی شیعہ ایک. میں اسٹیج سے علماء کی موجودگی میں اتنے سینئر مولانا بیٹھے, شاید مولانا ہی ہوں گے, اور بھی مفتی اسلم صاحب وغیرہ دیگر علماء بیٹھے, عالم ہی ہے نا ماشاءاللہ. جی جی, اتنے سینئر علماء بیٹھے ہمارے والد کی عمر کے, ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں شیعہ سنی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. اور جن کو ایران کے ریال کی چمک اور امریکہ کے ڈالر کی دھمک نے جن کا دماغ خراب کیا ہے, جو بکاؤ ہو چکے ہیں, ہم بکاؤ نہیں ٹکاؤ ہے. ہم اپنا دین چھوڑتے نہیں ہیں, بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت, غازی یہ سب میرے اہل ہیں. سنت. یہ بہت نیکسٹ لیول کا عاشق ہے ماشاءاللہ, بیچارہ بار بار آ کے اپنے پیروں کا درد کم کر رہا. تم لوگ جم گئے. اب سنو, صوفی لوگ نعرہ لگا رہے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی. میں نے کہا کیسے؟ بولے مولانا سب بھول جاؤ, مودی بہت مارتا, دیکھتا نہیں شیعہ ہے کہ سنی ہے. مودی نہیں دیکھتا نا, قبر میں فرشتے دیکھتے ہیں, قبر میں فرشتے دیکھتے ہیں. صحابہ والا ہے کہ کالا کتا ہے, بہت کوٹتے بہت مارتے. ہاں پیر صاحب حساب میں رہو, میں تو ناچوں گی گولر تلے. اے ہائے اے میرے صابر, کہاں گئے بریلویوں کے عزیز نازا؟ میں بھی ایک ساتھ میں لے کے چلتا ہوں دھاک جمانے کے لیے. کہاں چلا گیا بھائی؟ اچھا اچھا, اب دیکھو پورا مجمع اسی کو دیکھ رہا ہے کہ حضرت نیا 7واں 8واں عجوبہ کون سا اٹھا کر لے کر. ارے بھائی صحت مند بچہ ہے, بڑے بڑے بال رکھا ہے, اس کو آگے رکھتے ہیں ہم لوگ ہوا بنانے کے لیے. اب بول رہا تھا میرا نام مت لیجیے گا, ہر تقریر میں آپ مجھ کو فیمس کرتے ہیں, بعد میں لوگ مجھ سے کلام کی فرمائش کرتے ہیں. ارے بھائی بریلویوں میں قوالی نہیں ہوتی. اب صوفی صاحب فرما رہے ہیں یہ جتنے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پی رہے, خواجہ کی دیوانی فلانے کی مستانی, کسی کی ابھاگن کسی کی ناگن, کسی کی بیوہ کسی کی رکھے, یہ سارے جتنے پیر ہیں منگل سے پہلے والے, ان کو ہٹا دو. قرآن و سنت ہمارا پیر ہے, مذہب حنفی ہمارا پیر ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ہمارا پیر ہے. جو پیر مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھے, سنت کا اتباع نہ کرے, لباس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ, یہ مجھے بہت پسند ہے. جو سرکار کو پسند ہو وہ لباس چھوڑ کر تم نے عجیب عجیب گیروا اور یہ وہ لباس پہننا شروع کیا اور اسے بزرگوں کی طرف منسوب کرنا شروع کیا. سنو, یہ سب بزرگوں کی طرف جھوٹی تہمتیں نہ لگاؤ. میں عرض یہ کر رہا تھا, اب ایران سے ریال آنے لگا, ایران میں ایتھسٹ بڑھ رہے ہیں. ایران چاہ رہا ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں کم سے کم رافضی نہیں تو ہماری بولی بولنے والے ہی پیدا ہو جائے, صحابہ پہ بھونکنے والے پیدا ہو جائے. پیروں کو اکٹھا کیا, پیر لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی. کیسے بھائی بھائی بھائی؟ چلو بتاؤ. ہم دن میں سے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں نا, وہ 3 ٹائم پڑھتا ہے, نماز ایک نہیں. ہم جمعہ پڑھتے ہیں, وہ جمعہ نہیں پڑھتے. ہم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, اس نے صاف کر دیا وہ پڑھتا ہی نہیں. نماز ایک نہیں. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اینڈ, ان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. کلمہ بھی 3 میٹر لمبا. اس مشرک کا کلمہ ایک نہیں. میرا قرآن 30 پاروں کا محفوظ, تیرا قرآن 40 پاروں کا جس کے 10 پارے امام غائب لے کر عراق کے کسی غار میں چھپا ہے, اس کا پتہ کچھ لگ رہا نہیں ہے, اور وہ 70 گز کا قرآن ہے. اور تیرے نزدیک, ہاں تیرے نزدیک ہمارا جو قرآن ہے اس کو بکری کھا گئی, بعد میں عثمان نے گڑا ہے, لہذا اس قرآن پہ تیرا ایمان نہیں. نہ تیری نماز میری نماز جیسی, نہ تیرا کلمہ میرے کلمے جیسا, نہ تیرا قرآن میرے قرآن جیسا. اتنا ہی نہیں, میری ماں کا نکاح ہوا ہے, میری ماں کا, سنیوں کی ماں کا نکاح ہوا ہے, اور تمہارے مذہب میں متاع ہوتا ہے. متاع, ذمہ داری سے کہتا ہوں, مطلب ایگریمنٹ کی شادی, ٹیمپر واری شادی. شاداب بھائی سنو, جہاں کنٹا خراب ہوا
اگلا اچھا پیس ہے بھائی، چلو آؤ شادی کر لو، چلو 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے 1500 2000 اویو میں دے دو۔ بعد میں جو بچہ پیدا ہوا وہ کتے کا بچہ بول رہا ہے امیر معاویہ ایسے تھے، صحابہ ویسے تھے۔ کون؟ جو پیدا ہوا 2 گھنٹے کی شادی میں۔ تیرے یہاں زنا ہوتا ہے، میرے یہاں نکاح، میرے یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تیرے یہاں گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے، علم کی پوجا ہوتی ہے، پنجوں کی پوجا ہوتی ہے۔ تو ایمان بگاڑا بناتا ہے، ہم مساجد کو آباد کرتے ہیں، تیرا میرا عبادت خانہ ایک نہیں۔ کیسے اتحاد، کیسے سنی شیعہ بھائی بھائی؟ 15 صدیاں گزر گئی، تم نے القمی کے ذریعے بغداد کو پورا جلوا دیا، سلطان ٹیپو کی حکومت کو ختم کر دیا، نواب سراج الدولہ کی حکومت کو انگریزوں کے ہاتھوں میں دیا۔ تمہاری تاریخ مجھ سے پوچھو، تم کتنے ننگے دین ننگے وطن ہو، تم کتنے غدار ہو، تم اسلام کے اندر یہودیوں کا چھوڑا ہوا زہر ہو۔ میں فکر نہیں کرتا کہاں سے گولی چل جائے، کب میرا سینہ چلنی ہو جائے، اللہ کی قسم موت چلانی ہو ابھی آ جائے، لیکن ابو بکر کی عزت پہ، عمر کی عزت پر، عثمان و علی کی عزت پر، صحابہ کی عزت پر ہم پہرا دے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کانفرنس، یاد امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ دیکھو دیکھو کون، دیکھو دیکھو کون شدید چرسی چشتی نہیں ہے، یہ نکلا اس نے سراج العوارض نہیں پڑھی، حضرت وصایا شریف نہیں پڑھی، حضرت سید حسین نوری رحمہ اللہ جی علی، حضرت ابو الحسویہ کے بارے میں سکوت کرنے بولے مولانا اختلاف بھول جاؤ، میں کہا 1500 سب بھول جاؤ۔ میں نے کہا خبیث، تو مجھے 1500 سال کا اختلاف بھولنے کے لیے کہتا ہے، ایک جنگ جمل تو بھول نہیں سکتا، علی معاویہ لوٹتا، جبکہ علی حوالہ آج حوالے دیتا ہوں تیرے کو۔ اس کا پیج نمبر ہے 93، حدیث نمبر ہے 313، اور یہ روایت ہے امام جعفر صادق سے۔ پیروں شیعہ بڑے اچھے لگتے ہو، ذرا امام جعفر صادق کے بارے میں بھی پتا کرو نا کون ہے۔ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، اور چھٹے امام ہے امام جعفر، اور چھٹے امام ہے امام جعفر نصیروی ہو، اور جتنے بھی اتنا عشری ہے سب کے امام ہے امام جعفر۔ امام باہر کن باپ تو مولا علی، امام باقر، پھر علی، ماں کون؟ شیعہ کتاب میں دیکھنا، ویکیپیڈیا پہ دیکھنا، ابو بکر کی نواسی بھی ہے، پوتی بھی ہے۔ قرب الاسناد میں امام جعفر فرماتے ہیں والدانی ابو بکر مرتين، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ، میرے دادا علی، میرے نانا ابو بکر۔ جتنی شفاعت کا حق جعفر فرماتے، جتنی شفاعت مولا علی کریں گے اتنا ہی میں نانا سے بھی لوں گا، ابو بکر صدیق کا۔ ہاں اب سنو، قرب الاسناد کتاب کا نام ہے، اور اس میں روایت امام جعفریوں کے یہاں سادات سے ہو، اہل بیت سے ہو، اس کے بارے میں شیعہ محدث ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی لکھتا ہے الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ، امام رسول اللہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کی بات نبی کے بات کی طرح ہوتی ہے۔ تو امام جعفر اپنے والد امام باقر سے کہتے ہیں کہ سیدنا علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے ان کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ امام باقر نے فرمایا کہ سنو، مولا علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے ان سے پوچھا گیا، شیعہ کتاب قرب الاسناد حدیث نمبر 313، پوچھا گیا وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو مومن تھے، موحد۔ فرمایا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، مخلص تھے۔ فما ہم، پھر کون تھے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا،
آیا پورا سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا پانی پیتا ہوں، درود پاک پڑھی۔ دیکھو من تو میرا بھی بہت ہے تقریر کرنے کا، لیکن روزی کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا کیا ہے ہمت جواب دیتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی وفا کریں گی، پھر کبھی آؤں گا اہتمام کے ساتھ۔ ویسے مجمع ماشاءاللہ امید سے زیادہ، توقع سے زیادہ کھچا کھچ بھرا ہوا۔ یقیناً یہ محنت ان بچوں کی، جماعت رضائے مصطفیٰ کی اور دیگر علماء کرام کی۔ بس ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں اور ایک اعلان کرتا ہوں، بھیونڈی والوں مجھے تم سے دیکھنا ہے کہ جذبہ ایمانی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں تمہارا کیا رول ہوتا ہے۔ وہ اعلان بعد میں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، جبکہ مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کو بھائی کہا، شیعہ کتاب سے روایت موجود، تم نہیں مانتے، پھر ہم تمہیں بھائی کیسے مانیں؟ افسوس کی بات یہ ہے ہمیں رافضیوں سے کوئی لینا ہی نہیں، لیکن کچھ دوگلے ہمارے یہاں ایسے پیدا ہو گئے جن کو رافضی اچھے لگ رہے۔ اس کے پیچھے میٹر بہت بڑا ہے، کوئی چمڑی پر مر رہا ہے، ماتم کے ٹائم نظر پڑ جاتی ہے، دیکھ لیتے ہیں کبھی۔ تو ابے بے وقوف، تجھے کیا بھولوں میں، چائنا کمال چلی تو چاند تک نہیں تو شام تک۔ کیسا اچھا لگتا ہے، یہ کیا دوگلا پن ہے؟ تم شیعہ کی لڑکی لا رہے ہو، تمہاری لڑکیاں شیعوں کے یہاں جا رہی ہیں۔ قسم سے ہمارے بزرگ جو ہے نا، وہ پانی میں تھوکتے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم، میں نہیں کہتا تھوکتے، کیونکہ میں اوتھینٹک بات کہتا ہوں، پروف والی بات کہتا ہوں۔ اگر وہ تھوک کر نہیں آب زمزم بھی دیں تو اللہ کی قسم ہمیں ان کے ہاتھ سے نہیں چاہیے، ہم کیوں پیے ان کے ہاتھ سے پانی؟ یہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ صحابہ پر بھونکنے والے، ابو بکر و عمر پر لعنت کرنے والے، یہ کتے کے پلے، یہ سور کے بچے بلب لکھتے ہیں، بلب۔ کبھی بھی شیعہ کے اسٹیٹس پہ بلب رہے نا تو اس کا مطلب سمجھ جاؤ، بر عمر لعنت بے شمار ہوتا اس کا مطلب۔ اتنے بڑے حرام الدہر، تم کہتے ہو مولانا گالی دیتے، مولانا برا کہتے ہو۔ بتاؤ، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ہر وقت خیال کیا ہو، ان کی باتوں کو کوڈ کیا ہو، ان کے لیے ہجرت کی ہو، وطن کو چھوڑا ہو، بیوی بچے کے حسین چہروں کو چھوڑا ہو، دین کے لیے جن کے ہاتھ کٹ گئے ہو، آنکھیں نکل گئی ہو، سر کٹ گیا ہو، جنہوں نے دین کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیا ہو، آج 14 صدیوں بعد لوگ ان پر لعنت کر رہے ہیں، دل نہیں جلے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے 7 کو چھوڑ کر سارے کے سارے مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ ابو بکر و عمر کو مہدی اپنی قبروں سے نکال کر زندہ جلائے گا، اما عائشہ کو قبر سے نکال کر امام مہدی ان پر کوڑے برسائیں گے اور حضرت فاطمہ کا بدلہ لیں گے۔ بتاؤ اس وقت تمہارا دل نہیں جلتا کہ یہ رسول اللہ کے ایسے پیارے، ایسے جانثار، خدا کی قسم کیا مقام ہے صحابہ کا؟ قرآن سے پوچھو نا، قرآن کہہ رہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے گھوڑوں کے سموں کی جب وہ آگ نکالتے ہیں۔ آپ ذرا تفسیر پڑھو اس میں کس کے بارے میں؟ تمام مفسرین کے نزدیک صحابہ جب جہاد پر جاتے تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ جب پتھر سے لگتی اور جو چنگاری پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے قرآن میں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے قسم ہے گھوڑوں کے ٹاپوں سے نکلنے والی، کھروں سے نکلنے والی چنگاری کی۔ میں حیرت میں ہوں، یا اللہ، اس میں قسم کھانے والی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نبی کے ساتھی جو دین کے بقا کے لیے، تحفظ کے لیے، پھیلاؤ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ جس گھوڑے پر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کے ٹاپ کی قسم کھا رہا ہے، اس سے نکلنے والی چنگاری کی قسم کو اللہ یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بتاؤ، صحابی گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اللہ گھوڑے کے ٹاپ کی قسم یاد کرے۔ شب ہجرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار کے اندر لے گئے، مجھے بتاؤ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں ماتم کرے، او خبیثوں، صحابہ کا مقام سمجھنا ہے، قرآن سے سمجھو۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس کے بعد ہم سنیوں کا عقیدہ ہے مولا علی کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج اور دشمنان صحابہ کے منہ پر ہماری جوتیاں ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، باتیں بہت ہیں، جتنی بات ہے میری طبیعت اتنی اجازت نہیں دے رہی، بس 2 اعلان میں آپ کے سامنے کروں گا۔ بھیونڈی والوں پیچھے کی طرف جائیے آپ حضرات۔
पीछे की तरफ। नंबर एक, ये आप चाहते हैं कि आपके इल्म में इजाफा हो, आप डिबेट करने के लायक हों, हर बातिल फिरके को आप जवाब दे सके, चाहते हैं ना, तो मेरा चैनल फॉलो करें। वहां पर मैं हर बातिल फिरके, खाली इनके नहीं, सबका ओपन ऑपरेशन होता दलाइल के साथ में। बहुत इजी है, आप व्हाट्सएप में जाइए और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप हजरात अपडेट्स में जाइए, चैट के बाजू में अपडेट आता है, ऊपर कैमरे के बाजू में सर्च का बटन है, उस पर क्लिक करके SJA टाइप करें, SJA, नीचे लिखा आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक करें, टर्म्स एंड कंडीशन को दबाएं, फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं और इसकी लिंक को सोशल मीडिया पे शेयर करें। अभी इसमें गैर मुकल्लिदीन की तुड़ाई होने वाली 8 रकात तरावी के मसले पर, बहुत कायदे से इल्मी धुलाई दलाइल के साथ, बगैर दलील के तो मैं बात ही नहीं करता, ठीक है। नंबर एक। दूसरी बात, अब लोग बोलते हैं हजरत तारीखें दिया करो, प्रोग्राम किया करो, तो मुझे एक मौलाना ने बोला, सही में बोला कि हजरत 10-20 मौलाना आप जैसे हो जाएं तो पूरे 72 खत्म हो जाएंगे, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक उनकी मोहब्बत है। तो तुम चाहते हो मेरे जैसे और डेयरिंग वाले, एकदम बिंदास बोलने वाले, फिक्र नहीं करने वाले पैदा हो, चाहते हैं ना भाई? वैसे तो सारे सुन्नी उलमा माशाअल्लाह इनमें डेयरिंग है, डेयरिंग नहीं होती तो मुझे क्यों बुलाते? मुझे बुलाना ये भी एक डेयरिंग है। तो मैं चाह रहा हूं मुंबई में एक राफजियत कहां से फैल रही है? खानकाहों से। कहां से? तो एक असली की खानकाह हम बना दे। ये जितनी खामखाहें हैं इनको रहने दो, ये जितने उड़िया गुड़िया पीर, एक रिगल खानकाह। तो मैं कायम कर रहा हूं खानकाह हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़ावी दारुल इस्लाह। रमजान के बाद 2.5 करोड़ का बजट है, जिसमें 10 शोबों में दीन का काम होगा और स्पेशली जो बच्चे आलिम बन चुके हैं उनको तकाबुल अदियान व तकाबुल बैनल मसालिक यानी डिबेट करना सिखाया जाएगा, मुनाजरा किया कैसे जाता है, और इंशाअल्लाह मसल के आला हजरत के वफादार शेर पैदा किए जाएंगे, मुल्क के कोने कोने में भेजे जाएंगे। ऐसी खानका बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हाँ, तो अब बनने के लिए जाहिर सी बात है कि कुछ ये रिश्ते मोहब्बत इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए, कि खाली हम ही कदम बढ़ाए, आप भी कदम बढ़ाओ। तो आप जाते जाते कूपन है, स्कैनर है, ऑनलाइन आप पेमेंट करें, कूपन लें, कूपन खत्म हो गया तो आप ऐसा ही दे दें, आप स्कैनर के फोटो मोबाइल में महफूज रखें, रमजान करीम में आप अपने अतियात तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ को पेश करें, इंशाअल्लाह तंजीम के जरिए खानका बनेगी और दीन और सुन्नियत का मजबूत काम होगा। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, कोई वाकया नकल करने में, एक इंसान होने के नाते मुझसे गलती हो सकती है, हुई भी होंगी, मेरे जहन में नहीं, उलमा ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं आज की इस तकरीर में जो गलती मुझसे हुई, आज की इस तकरीर में अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ, मौला तबारक व तआला मेरे सगाइर व कबाइर को मुआफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अज़नबतु इलैहि। जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलक को पढ़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम नहीं। पीछे से पीछे मत भागिए, दाएं साइड में हमारे बच्चे कूपन वगैरह लेकर खड़े, जरूर ताउन करते जाएं, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। हजरत एक साहब इस्लाम कबूल करने की गरज से तशरीफ लाए हैं, उनके डॉक्यूमेंट मेरे पास। आप हजरत ये ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखिए और गवाह बन जाए। तशरीफ लाइए। ये भाई का नाम अभी है, क्या नाम है? अभी आदिल शेख रखा गया है, कुछ यादव इनका सरनेम है और कुछ नाम है। बारह ये भाई अपनी मर्जी से, बगैर किसी के प्रेशर और बगैर किसी के दबाव में आए, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर। सूफी साहब किबला अपनी मुबारक ज़बान से इनको कलिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह। रब्बी मिन कुल्ली जम्मी
أتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایمان لایا میں اللہ پر، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کتابوں پر، ملائکہ پر، ملائکہ پر، تقدیر پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، مرنے کے اٹھائے جانے کے بعد، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، مرنے اللہ کے تعالیٰ انہیں اسلام پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس محفل مبارکہ کے طفیل ہم سب کے سغائر و کبائر کو معاف فرمائے. آپ کو میری جانب سے بہت بہت مبارک. مصطفیٰ جانے رحمت ملا او سلام شمع بز میں ہدایت ملا او سلام